تحریرات عطار اراکین مرکزی مجلس شورا کے نام۔ پہلے اسے سنیے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلانے والی، صحابہ و اہل بیت علیہم رضوان کا ادب و احترام سکھانے والی، نہ صرف نیکیوں کا راستہ بتانے والی بلکہ راہ سنت پر چلانے والی، اولیاء کرام کی محبت دلوں میں بڑھانے والی، عاشقان رسول کی سنت و بھری دینی تنظیم دعوت اسلامی 1981 کو مارز وجود میں آئی۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ شروع میں چند اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر دنیا بھر میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے جذبے سے سرشار ہو کر گلی گلی، محلے محلے، قریہ اور پھر شہر شہر سفر کرتے اور سنت مصطفیٰ کا پیغام عام کرتے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ الحمدللہ دین متین کی خدمت اور قرآن و سنت کے فیضان کو عام کرنے کا 1981 سے شروع ہونے والا سلسلہ شب و روز جاری رہا، جو پاکستان کے مشہور شہر کراچی سے اندرون سندھ، پھر پنجاب، KPK یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ہوتا ہوا پاکستان سے باہر ہندوستان، UK، یورپ، امریکہ، افریقہ، کینیڈا، ملیشیا اور انڈونیشیا سمیت دنیا کے کئی ممالک تک پہنچ چکا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی دور اندیشی پر لاکھوں سلام۔ آپ نے کئی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر ستمبر 2000 عیسوی میں اپنے خون پسینے سے سینچی ہوئی چہیتی دینی تنظیم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا قائم فرمائی۔ اس کے سب سے پہلے نگران مشہور زمانہ نعت خواں بلبل مدینہ الحاج محمد مشتاق عطاری قادری رحمت اللہ علیہ بنائے، اور ان کے بعد نگران شورا کا انتخاب مرکزی مجلس شورا پر رکھا۔ اس وقت مرکزی مجلس شورا 11 افراد پر مشتمل تھی۔ اب تک نگران شورا سمیت ان کی تعداد 29 ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے راقم الحروف ابو محمد طاہر عطاری عفیہ عنہ کی عرض پر تقریباً 3 سال پہلے 2022 کے سفر مدینہ میں مرکزی مجلس شورا کے چند اراکین کے نام مختلف مدری پھول اپنے قلم سے تحریر فرمائے، اور پھر بعد میں سب اراکین شورا کے نام تحریرات کے اس سلسلے کو مکمل فرمایا۔ الحمدللہ یہ رسالہ بنام تحریرات عطار اراکین مرکزی مجلس شورا کے نام ان تمام تحریرات کا مجموعہ ہے۔ اللہ کریم امیر اہل سنت کا سایہ خیر و عافیت کے ساتھ دراز فرمائے، اور ہمیں آپ کی بنائی ہوئی مرکزی مجلس شورا کی شریعت کے دائرے میں اطاعت کرتے ہوئے دعوت اسلامی کا دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دعائے عطار۔ یا رب کریم، جو کوئی 34 صفحات کا رسالہ تحریرات عطار اراکین مرکزی مجلس شورا کے نام پڑھ یا سن لے، اسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرما، اور اسے ماں باپ اور خاندان سمیت جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، حاجی عمران نگران شورا کے لیے تحفہ۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یاد سفر مدینہ۔ امارات ایئرپورٹ پر انتظار کے دوران کی ہوئی تحریر۔ دعوت اسلامی زندہ باد، آمین، یعنی دعوت اسلامی سلامت رہے، آمین۔ دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی اپنے گھر، دکان، دفتر، گاڑی وغیرہ پر دعوت اسلامی زندہ باد لکھے، اس کو دنیا و آخرت میں سلامت رکھ، اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما۔ حاجی عمران نگران شورا کے لیے تحفہ۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، حاجی محمد شاہد عطاری نگران پاک کی خدمت میں سوغات۔ یاد سفر مدینہ۔
حیا کی اہمیت، حدیث قدسی میں فرمانے الہی، اے آدمی تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو، اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیا نہ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ ہمارا ہوائی جہاز سوئے جدہ شریف محو پرواز یعنی اڑ رہا ہے۔ نمبر 3، یہ تحریر حاجی عبدالحبیب اتاری کے لیے تحفہ ہے۔ یاد حاضری مدینہ، عرش و کرسی سے بھی افضل، قبر انور میں اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ عرش علا سے اعلیٰ پیارے نبی کا روضہ ہے، ہر مکان سے بالا پیارے نبی کا روضہ۔ روضہ یعنی باغ، شعر میں روضہ سے مراد وہ جگہ ہے جہاں جسم اقدس تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ الکریم، اس بار کی حاضری مدینہ کی آج پہلی شب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 4، حاجی محمد امین اتاری کی خدمت میں سفر مدینہ کی یادگار سوغات۔ یاد سفر مدینہ، غصے پر قابو پانے کی فضیلت۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ پاک قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا۔ الحمدللہ الکریم، یہ الفاظ لکھتے وقت ہمارا ہوائی جہاز عرب شریف کی فضاؤں میں جھومتا ہوا سوئے جدہ شریف رواں دواں ہے۔ لو آیا کہ اب آیا جدہ کا ساحل، اب آئے گا مکہ چلیں گے مدینہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 5، الحاج قاری ایاز اتاری رکن شورا کی خدمت میں سوغات۔ آہ میں مدینہ چھوڑ آیا، قوت حافظہ کے لیے پیارا عمل۔ بعد نماز عشاء 3 بادام لے کر درود پاک پڑھتے پڑھتے پانی میں بھگو دیجئے۔ فجر کی نماز کے بعد اور اگر روزہ رکھنا ہو تو سحری کے وقت درود شریف پڑھتے پڑھتے پانی سے نکال کر چھلکا اتار کر تینوں بادام پر یا علیم یا قوی 100 بار پڑھ کر دم کر کے کھا لیجئے۔ بچوں کے لیے یہ عمل کر کے ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ یہ عمل جتنے دن چاہیں کر سکتے ہیں، روزانہ کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم یادداشت کافی مضبوط ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، حاجی محمد اسلم اتاری رکن شورا خانپور والے کی خدمت میں تحریری سوغات۔ تحریر ہل جدہ شریف، یاد سفر مدینہ۔ میرے لیے سب سے اچھا تحفہ ہے سلام۔ صحابی نبی حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے میرے کسی مسلمان بھائی نے ایسا تحفہ نہیں دیا جو سلام سے زیادہ مجھے پسند ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 7، رکن شورا حاجی رفیع العطاری کی خدمت میں سوغات۔ محتاجی سے بچنے کا وظیفہ۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 بار جس نے روزانہ پڑھا وہ دنیا میں محتاجی سے بچے گا، اسے قبر میں گھبراہٹ نہ ہوگی اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، رکن شورا حاجی یعفور رضا اتاری کی خدمت میں غم مدینہ میں ڈوبی ہوئی تحریر کی سوغات۔ یہ الفاظ اگرچہ مدینہ پاک میں نہیں لکھے، تاہم جس کاغذ پر لکھے ہیں وہ مدینے ہو کر آیا ہے۔ آہ فراق مدینہ، میں مدینہ چھوڑ آیا، چھپ گیا نگاہوں سے آہ سب مدینے کا، دلکش و حسی منظر میں مدینہ چھوڑ آیا، دور ہو گیا سرکار آہ غم زدہ اتار، جلد آؤں پھر در پر میں مدینہ چھوڑ آیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
نمبر 9، حاجی وقار المدینہ کی خدمت میں سوغات۔ آہ فرقت مدینہ، آہ میں مدینہ چھوڑ آیا۔ دوسروں کے عیب مت ڈھونڈو۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسروں کے عیب ڈھونڈنے سے بچنے والے کو اپنے عیبوں کی اصلاح کی توفیق ملتی ہے۔ مکے کی حسین شام کی دیکھوں میں بہاریں، پھر دیکھوں مدینے کی شاہ صبح دلارا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 10، رکن شورا حاجی اطہر علی اتاری کی خدمت میں سوغات۔ ہائے مدینہ چھٹ گیا، آہ فراق مدینہ۔ بات کا قیدی کہا جاتا ہے، بات انسان کی قید میں ہوتی ہے، جبکہ بولنے کے بعد انسان اس کا قیدی بن جاتا ہے۔ ہو غم مصطفیٰ عطا یا رب، درد بڑھتا رہے مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 11، حاجی محمد امین قافلہ کی خدمت میں سوغات۔ آہ ہجر مدینہ، آہ میں مدینہ چھوڑ آیا۔ ایک آسان کام۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، تیری ذمہ داری لے لی گئی، تیری گلیوں سے بچھڑ کر بھی ہے کوئی زندگی، دور رہ کر ہائے مرنا ہائے جینا الوداع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 12، الحاج قاری محمد سلیم اتاری رکن شورا کی خدمت میں انمول سوغات۔ دل روشن ہونے کی نشانی۔ بعض عارفین کا قول ہے، مسکراہٹ اور خندہ پیشانی دل کے روشن ہونے کی نشانی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 13، حاجی محمد علی رکن شورا کی خدمت میں تحریری سوغات۔ یاد سفر مدینہ، تحریر امارات تا جدہ شریف دوران پرواز۔ نعمت زائل ہونے کا سبب، ارشاد امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک کی نافرمانیاں اکثر اوقات نعمتیں زائل یعنی کم یا ختم ہونے کا سبب بنتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 14، عبد الوہاب اتاری رکن شورا کے لیے تحریری سوغات۔ یاد سفر مدینہ، امارات تا جدہ شریف دوران پرواز کی تحریر دل کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ حضرت محمد بن یونس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے صالحین یعنی نیک بندوں کے ذکر خیر سے زیادہ فائدہ مند کوئی چیز دل کے لیے نہ دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 15، الحاج سید ابراہیم شاہ صاحب کی نظر۔ اے آنکھ خون رو لے، افسوس چند گھڑیاں طیبہ کی رہ گئی ہیں، اے آنکھ خون رو لے تو رونا ہے جس قدر۔ یہ لکھتے ہوئے تقریباً 4.5 گھنٹے بعد بقی میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں شاید مدینہ چھٹ جائے گا۔ آہ۔ نمبر 16، رکن شورا حاجی عقیل مدنی کی خدمت میں سوغات۔ آہ فراق مدینہ، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یعنی چھپا فیصلہ۔ بعض اعمال لوگ نیکیاں سمجھ کر کرتے رہیں گے، لیکن وہ بروز قیامت گناہوں کے پلڑے میں ہوں گے۔ اللہ پاک ہمیں علم و اخلاص کے ساتھ مقبول عبادت کی سعادت بخشے، آمین۔ کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 17، حاجی ابو ماجد محمد شاہد مدنی رکن شورا کی خدمت میں سوغات۔ آہ غم مدینہ، مٹی کے برتن۔ حدیث میں ہے، جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں۔ منقول ہے کہ مٹی کے برتنوں پر کوئی حساب نہیں، آقا مدینے بلا لیجئے۔ نمبر 18،
رکن شورا الحاج سید لقمان شاہ صاحب کی خدمت میں تحریری سوغات، آہ میں مدینہ چھوڑ آیا۔ سنت کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ الفراق والفراق، اے پیارے آقا الفراق، پھر بلا لو جلد آقا اے مدینہ الوداع۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 19، الحمدللہ الکریم، ہماری ٹرین جانب مدینہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی دوران یہ تحریر تیار کی، تحفہ برائے رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری، مدینہ آنے والا ہے۔ مریض کی عیادت کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، تجھے خوشخبری ہو، تیرا چلنا اچھا ہے اور تو نے جنت کی ایک منزل کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ نمبر 20، رکن شورا الحاج الحافظ محمد اسد مدنی سلمہ الغنی کی خدمت میں تحریری سوغات، نماز کی اہمیت۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے ایک بار روتے ہوئے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جب تک ستون سلامت ہے گھر سلامت ہے، جب ستون گرے گا تو گھر بھی گر جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 21، رکن شورا حاجی اظہر اتاری کی خدمت میں سوغات، خاموش رہنے والے بزرگ حضرت سیدنا محمد بن نذر حارثی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ عبادان سے کوفہ سفر کرنے والے ایک صاحب کا بیان ہے کہ راستے بھر حضرت نے ایک بھی بات نہیں کی۔ جب انہیں کوئی کام پڑتا تو اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے تو وہ اٹھ کر کام کر دیتا۔ حضرت محمد بن نذر حارثی رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ خاموش رہنے والے بزرگ تھے۔ فرماتے ہیں، علم کی ابتدا خاموشی ہے، پھر غور سے سننا ہے، پھر اسے یاد رکھنا ہے، پھر اس پر عمل کرنا اور پھر اسے پھیلانا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 23، رکن شورا حاجی جنید مدنی سلمہ الغنی کی خدمت میں تحریری سوغات، کاش دیدار مدینہ، آہ میں مدینہ چھوڑ آیا۔ مختصر گفتگو، فرمان مولا علی رضی اللہ عنہ، خیر الکلام ما قل و دل، یعنی اچھی بات وہ ہے جو مختصر ہو اور جامع یعنی پوری ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سنو جو میرے دکھڑے میں سناواں یا رسول اللہ، جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 24، رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی کی خدمت میں سوغات، واہ کیا بات ہے مدینے کی، یاد مدینہ تحریر مدینہ، مدینے کی سختی پر صبر کی فضیلت۔ ایک فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ بھی ہے، جس نے مدینہ کی تنگ دستی اور سختی پر صبر کیا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا یا اس کے حق میں گواہی دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 25، رکن شورا حاجی بغداد رضا کے لیے سوغات، الحمدللہ الکریم، مکہ پاک سے مدینہ پاک ہماری گاڑی رواں دواں ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا عرب کی ہے، خوب رحمت برستی رب کی ہے، یاد راہ مدینہ تحریر راہ مدینہ۔ مکے کی گرمی کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 26، حاجی منصور اتاری کی خدمت میں سوغات، سب سے زیادہ مہربان، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری امت کے لیے سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق ہے۔ ہمدم و غم خار کون
حضرت صدیق ہیں، حامی عطار کون؟ حضرت صدیق ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 27، رکن شورا حاجی برکت علی عطاری کی خدمت میں سوغات۔ آہ فراق مدینہ، ہائے میں مدینہ چھوڑ آیا۔ حافظہ مضبوط اور نظر تیز ہو۔ گاجر کے موسم میں روزانہ ایک گاجر کھا لینے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے اور نظر تیز ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر اینک پہنتے ہیں تو نمبرز کم ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ گاجر دھو کر بغیر چھیلے کھائیے، چھیلنے سے اس کے نیچے موجود وٹامن سی ضائع ہو سکتا ہے۔ الہی موت آئے گنبد خضرا کے سائے میں، مدینے میں جنازہ دھوم سے عطار کا نکلے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 28، رکن شورا حاجی خالد عطاری UK کی خدمت میں سوغات۔ دعا کی قبولیت کا ایک مقام۔ اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر دعا قبول ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 29، عبد المبین عطاری بنگلہ دیش کی خدمت میں سوغات۔ جنت میں نہیں جائے گا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دھوکہ دینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، یعنی دھوکے کا عذاب چکھ لینے کے بعد داخل جنت ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 30، ام ربیع عطاریہ کے لیے سوغات۔ دعا کے وقت دل کی نرمی کی اہمیت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رقت قلب یعنی دل کی نرمی اور رونے وغیرہ کے وقت دعا کو غنیمت جانو۔ نمبر 31، ام قربان عطاریہ رابطہ برائے شخصیات کی خدمت میں سوغات۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جنت کی خوشبو آتی تھی۔ سیدہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے مبارک بدن سے جنت کی خوشبو آتی تھی، جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونگھا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب زہرا ہوا۔ نمبر 32، ام صفا عطاریہ حج و عمرہ وغیرہ کی خدمت میں سوغات۔ منافقت سے پاک دل، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔